الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء وخاتم المعصومين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله معزز و محترم حاضرین، معروف روایت دے مطابق 5 شعبان حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام آپ دی ولادت دا دن ہے۔ تو گزشتہ دن 5 شعبان آپ دی ولادت دا دن گزرے ہے۔ کچھ ایسے بھی عاشق سن جنہ موسیقی دے ذریعے امام دی ولادت نو خوش آمدید آکھیا اور محفل موسیقی دا انعقاد کیتا ہے
اور امام حسین دی ولادت نو انہوں نے منایا ہے۔ میں کسی دے عمل تے تنقید نہیں کرنا چاہتا، اپنے دوستان وہ سمجھانا چاہنا کہ پیدا او حسین ہوئے جڑا اپنے بچیاں سمیت ساڑا مرشد اس گل تے قربان ہوئے کہ دین اچ فرق نہ آوے۔ انہاں دی آمد دا دن موسیقی دے ذریعے منایا جائے تو کیا حسین پاک راضی ہو سکتے؟ تسی عالم تے مفتی نو پر عقل مند تے باشعور تے آئے ہو نا، انہاں کو ڈیرہ تے بار نہیں سکتے ہو۔ تو او دین نال تعلق ہے جڑا ساڑیاں اپنیاں مرضیاں تے منحصر ہے، جڑا ساڑی سوچ دے تابع لوگ اس دین تے عمل کردن جڑا انہاں دی مرضی دے مطابق ہو، جبکہ اصل دین ہے کہ ساڑی مرضی اللہ دے دین دے مطابق ہو جائے۔ بارے دیگر سماعت کرو اور اس بات نو ذہن وچ بٹھاؤ کہ دین ساڑی مرضی دا نا نہیں، ساڑی مرضی دین دے تابع ہو جائے، دین دی ڈیمانڈ۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اور پھر اپنے کسی منڈے دی شادی ہوئے، عقیقہ ہوئے، ولیمہ ہوئے، ولادت ہوئے تے او دے اتے بھی یہ کرنا غلط ہے، مگر اگر کو کردہ ہے تو وہ دین سمجھ کے نہیں کر رہا، وہ اندھے میں خوشی ریپریزنٹ کر رہا اپنے۔ مگر کوئی ایسی بھی دینداری ہو سکتی ہے اگر اے حسین تے حسین دے نانے نے قیامت آلے دن پوچھا بھئی اساں دے کام کرن دا حکم نہیں دیتا جڑا تسی کر رہے ہو، اور پھر ساڑھے نام تے کر رہے ہو، اور ساڑھے نام تے لوگاں نے اکٹھیاں کر کے موسیقی دا انعقاد کر دے ہو۔ در اصل اے ذہنی عیاشی دا نام دین رکھیا جاندہ ہے، یہ دینداری نہیں ہو سکتی۔ ساتھیوں رضیدوں، پیارے سنگیوں، جنہاں نال ساڑھا تعلق ہے محبت تے پیار دا، ساڑھے پیر نے اہل بیت آل رسول انہوں نے زندگی الگ ڈھنگے چ گزاری ہے، الگ طریقے نال گزاری ہے، اور یہ چیزاں انہوں دی حیات اور تعلیمات دے اندر موجود نہیں۔ مگر ایسا ہے کہ ساڑھے کچھ سنی دوست بھی ایسے ہوندے نے جڑے فنکاراں بھی سنن واسطے ٹر جاندے اور او اتھے سماعت کرتے رہتے ہیں۔ انہاں دی خدمت وچ گزارش ہے کہ اگر آپ اہل سنت ہو تو آپ ایسے امور دے اندر ملوث نہ ہویا کرو۔ مینوں تے ہی ہو جہاں سنیاں دی بھی سمجھ نہیں ہوگی، اے انج دے ہی سنی نے بھائی بریانی نون لیگ نہیں کھاندیا رہنا ہے تو ووٹ پی ٹی آئی اندے ہونا، گل نہیں سمجھ آئیے کہ نہیں؟ پھر تسی سارا سال سنی رہندے ہو تو فنکار آ جائے تو تسی سنن ٹر جاندے ہو۔ حسین دا تعارف ہوئے جڑا عالم دین کرائے،
حسین پاک دا تعارف ہوئے جڑا عاشق حسین کرائے، نہ کہ کوئی فنکار کرائے۔ اب حسین دی معرفت فنکار نو کیسے؟ اگر آپ حسینی ہو تو میں ایک جملہ بولتا ہوں، کسی عالم کو پوچھا کرو یزید اچ نقص کی سن تے حسین پاک دیاں خوبیاں کی سن، مثلا حسین پاک حافظ سن، حسین پاک قاری سن، حسین پاک نمازی سن، جیڑیاں او عالم یزید دیاں خامیاں دسے وہ بھی لکھو کاغذ تے، جیڑیاں حسین دیاں صفتاں دسے وہ بھی لکھو تے موڑ تسی اپنے آپ اگے دو میں کاغذ رکھ کے تے سوچنا ہے کہ میرے وچ کی دیاں خوبیاں تے خامیاں موجود ہیں۔ بھائی گل نہیں سمجھ لگی ہے کہ اے یزید دیاں گندیاں صفتاں نے تے اے میرے مرشد حسین دیاں سونیاں صفتاں نے، انہاں چوں میرے وچ کیڑیاں زیادہ تاکہ سانوں بھی پتہ تے لگے نا اسی کیڑے نال کھلوتے ہیں۔ عملاً ساڈا الحاق یزید نال ہے یا حسین پاک نال؟ زبانی تے اسی آکھیا حسینی ہے، وہ اقبال آندے نا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو بھائی اسی زبانی تے کہہ دیتا حسینیاں، لیکن کوڑ بندہ کو نہیں ہونا، تسی کلے ہی ہونا ہے، ضمیر دی عدالت ہونی ہے، اپنی تواڈے کوڑ لگی ہونی ہے، تساں صرف اپنے آپ کو پوچھنا ہے کہ اے خوبیاں نے حسین پاک دیاں تے خامیاں نے یزید دیاں میرے وے زیادہ کیڑیاں نے، اس سے ویڑے پتہ لگ جاسی تسی کدی جماعت ہے۔ اے آپ وہ آندے جٹ آندے ہوندے نے ڈیرے ڈیڈاں وچ ہوندے نے، ساڈے جٹ آندے ہوندے جٹاں دیاں کچھ گلاں بڑیاں قیمتی ہوندیاں جی، میں تے جٹاں کول بواں تے بڑے غور نال سننا، ہن تے جٹ رہ نہیں نہ گئے، پرانے جٹاں دی گل کیا کرنا، جڑے پرانے جٹ ہوندے سن نا زمیندار وہ بڑے جہاں دیدہ ہوندے سن تے بڑے تجربہ کار ہوندے سن، وہ گلاں بڑیاں قیمتی دستے سن۔ لیکن ہن اج کل تے وہ خیر جٹ بھی نہیں رہے، وہ آہستہ آہستہ ختم ہوندے جا رہے ہیں، تو ہوں جٹ بھی ہوئی نے جے پانی لایا انہیں تاں بھی اپ ڈیٹ کر دینے، جے پٹھے پہ بڑھ دے انہیں تاں بھی سٹیٹس لے دینے، ہوں میں پٹھیاں میں بیٹھا وہ یودے نال منسلک ہو چکے نے۔ تو جٹ بندے پرانے بڑیاں کھڑیاں گلاں کر رہے ہیں، وہ آندے سن بھئی آ جڑا اسی دوجیاں کول فیصلے کرائن جانے ہاں نا، یہ اسی اپنی مرضی دے کروانا چاہنے ہاں، اونج ڈیڈ وچ پتہ ہوندا ہے ویسے ایتھوں سچیاں تے ایتھوں کوڑے ہاں، پتہ ہوندا ہے آپ نوں بھائی ایتھوں سچیاں تے ایتھوں جھوٹیاں، لیکن اسی جڑا جانے ہاں نا اگاں جلے جائیدہ ہے نا تریجے بندے کو گل سنائن، وہ اس واسطے نہیں جائیدہ بحق دا فیصلہ ہوئے، وہ اس واسطے جائیدہ بس ساڈی مرضی دا فیصلہ ہو۔ جدو بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ جویں میں چاہنا ہوں فیصلہ ہو، دراصل وہ انصاف نہیں چاہتا۔ انصاف دا تقاضا ہے کہ بندہ یہ نیت کرے کہ جو حق کے وہ ہوئے، کیونکہ بعد اوقات کوئی گل ساڈی سمجھ نہیں آتی، وہ کوئی اور سمجھائے تو آ جاندی ہے بس ٹھیک ہے ہی بہتر ہے، کیونکہ انسان کامل نہیں نہ ہوندے، کامل تے وہ پاک ہستیاں نے، انسان تے ناقص ہوندے۔ تو عزیزو اپنے ذات دا محاسبہ کرنا چاہیے، میں کی چیز ہاں، میریاں خامیاں میرے تو بہتر میں کوئی نہیں دس سکتا۔ اب نو سمجھ آئی میں کیا کہ میریاں خامیاں میرے تو بہتر نہ کوئی جان دے، نہ کوئی میں دس سکتا ہے، تواڈیاں خامیاں تواڈے تو بہتر نہ کوئی جان دے تے نہ تواڈے کوئی دس سکتا ہے، پتہ سارا جو ہوندا ہے۔ تو دوستو جنہ ہستیاں نال ساڈی محبت اور پیار ہے، حضرت امام عالی مقام امام حسین آپ دی پاک امی دی ایک گل سنی، آپ نے سنی پہلے بھی ہوئے گی پر ذرا اس جگہ سے سنانی ضروری ہے۔
بی بی پاک قرآن جس وقت امام حسین پاک دی ولادت ہوئی ہے نا آپ تو کوئی دنیا تے عورت نہیں ایسی جڑی فوراً نماز پڑھ سکتی ہوئے. سیدہ فاطمہ زہرا نے فوراً نماز پڑھی. جیڑا نماز دا وقفہ دوجیاں عورتاں نوں ہوندا ہے ولادت بچے دی تو بعد، بی بی پاک نے تے وہ وقفہ بھی نہیں کی اور انہاں نے منن والے اسی الٹی راہ تے چل رہے ہیں. اور ساڈا الہا اگر اسی گلاں کرن بہ جاویے تے اسی سارے تو وڈے محب بن جانے. سب ہم سے بڑا کوئی محبت کرنے والا حسینی ہے ہی نہیں. عزیزان من، میرے ساتھیوں، میرے عزیزوں، ساری دنیا دیاں عورتاں بچہ پیدا ہوئے جتنی دیر تک غسل نہ کرن اتنی دیر تک، جتنی دیر تک غسل نہ کرن اتنی دیر تک وہ عورتاں نماز نہیں پڑھ سکتیاں. مگر میرے نبی پاک نے فرمایا، ایک مائی صاحبہ نے جدو بی بی پاک نماز پڑھ دیا ویکھیا تے حضور دی خدمت کی تھی، یا رسول اللہ سیدہ فاطمہ پاک کل بیٹا پیدا ہویا ہے تے اس وقت مصلی تھے. میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنت دی ہو رہے، اللہ تعالیٰ نے وہ دے تو حیض اور نفاس دیاں عورتاں والیاں پلیدیاں دور فرما دیاں نے. میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا بولے نے یہ فرما دینے، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ، یہ ہے سیدہ زہرا پاک کا مقام، یہ ہے سیدہ زہرا پاک کا رتبہ، جنہاں دے گھر مولا حسین دی جلوہ گری ہوئی. لیکن ماں اتنی کرمہ والی ہے جنہیں اپنے پتر دے میلاد تو فوراً بعد نماز ادا فرمائی ہے. سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پیلا، سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا، سلام شمع بز میں سلام شمع بز میں. اور سنو بھائی صاحب، سنو بھائی صاحب، سنو میرے آقا علیہ السلام، میں سرکار پاک دی حدیث کئی باری لوگاں سنائیے اور تمہیں بھی سنا رہا ریپیٹ کر رہا کہ حضرت فاطمہ جدو حضور دے گھر ہوندے سن نا حضور اٹھ کے کھڑے ہوندے سن اور اپنی بیٹی نو حضور بوسہ دیندے سن. اب بھائی صاحب گل سن کے اتو نہیں لگانی ہوندی، گل دا تجزیہ کرنا ہوندا ہے. حضور بیٹی دے آن تے کھڑے ہوندے سن، اے دا ایک مطلب یہ ہے کہ کھڑیا ہونا عزت دین دی دلیل ہے. کیونکہ حضور تشریف فرما سن، صحابہ بیٹھے سن تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس الانصار حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو حضور نے صحابہ نے فرمایا قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تو بعد بندے اس گل تو بھی بڑے عجیب ہوندے نے بھئی عالم یا بزرگ آندے نے تھی بندے اٹھ کیوں جاندے؟ تو سرکار نے خود صحابہ نے اٹھایا، فرمایا قوموا الی سیدکم، تو ہمارے سردار آئے ہیں اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، حالانکہ حضور بیٹھے تھے.
حالانکہ محفل حضور دی سی، مگر جدو بزرگ تشریف لائے حضرت سعد رئیس الانصار بہت بڑی شخصیت سن اور زخمی سن، جدو تشریف لائے تو حضور فرمایا قوموا الی سیدکم، جدو کوئی سردار آوے اٹھ کے کھڑے ہویا کرو۔ حضرت فاطمہ ساری جہان دیا عورتاں دی سردار سن، جدو آپ تشریف لائیاں تو حضور اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ یہ دا مطلب ہے کہ زہرا پاک اور آل زہرا پاک واسطے اٹھ کے کھڑا ہونا میرے نبی سونے دی سنت پاک ہے، کیونکہ سیدہ زہرا پاک آل رسول میں شامل ہے، آل رسول واسطے اٹھ کے کھڑے ہونا میرے نبی دی سنت ہے۔ مگر میں آپ کو منع کرتا ہوں کہ کھڑے نہ ہویا کرو، کیونکہ میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ میں آواں تے میرے واسطے لوگ کھڑے ہو۔ اس واسطے میں آپ کی خدمت تقریباً کچھ عرصے بعد دوبارہ عرض کر دینا کہ میں اس چیز نو لائک نہیں کرتا کہ میں آواں تو تسی اٹھ کے کھڑے ہو، مگر بزرگاں واسطے اٹھ کے کھڑے ہونا دین دے اندر موجود ہے۔ تو دوسرا پہلو اس کا کہ جدو دیاں گھر آن تے ابے نو متھے تے وٹ نہیں پانا چاہیے، بلکہ دیاں دا اٹھ کے استقبال کرنا چاہیے۔ جدو گھر وچ دی آوے ابے راضی ہونا چاہیے کہ میری بیٹی میرے گھر آئی۔ اگے مال تے سارا منڈیاں اگے دے چھڑیا جائے، دکانہ کاروبار جائیداد مجھی گائیں ساریاں تے اگے چھوڑن دے چھڑیاں ہے، پیار تے پورا دیتا کرو کڑیاں نو، اور تسی باقی جائیداد تے پتران دین دے ہو، یہ دی بھی تو اٹھے کو پہنچ چھوڑی ہے اللہ کے۔ میں بالکل لگی لپتی تو بغیر دس ریاں جیڑا ابا ظالم بنے گا نا، دیاں دا حق پتران دے گا، ان دے تو قیامت والے دن پوچھنا ہے اللہ کہ تو بھئی اپنی دیاں دا حق پتران کیوں دیتا؟ او دا جواب تے تسا آپ دینا ہے، اور دیاں نو اگے جائیداد تے دیتی کوئی نہیں، پیار تے ساجا کر کے دیو۔ جدو بیٹی آوے دید استقبال واسطے اٹھ کے کھڑے ہونا۔ اور دوسری چیز تیسرا پہلو یہ تجزیہ کی کہ میرے نبی نے عملاً ایک خاتون دی عزت واسطے اٹھ کے دسیا ہے کہ حقیقی مرد ہوئے جڑا عورت دا استقبال کرے اور عورت دی رسپیکٹ کرے۔ جڑا مرد عورتان گانا کڈے، انہاں نو چھتر مارے، انہاں نو برا بلا آکھے، اے بھائیہ وہ بھی کوئی مرد ہے جڑا عورتاں تے مردانگی دکھائے۔ میاں صاحب آنے ہوندے نے بھئی لسے دا کی زور محمد نس جانا یا رونا، عورتاں تے کی مردانگی دکھانی، یوں شدیاں کو لڑن جو کیا ہوندی، بیبیاں بیچاریاں کی لڑنا ہوندہ ہے، جن دی کسی جگہ تے مردانگی نہ چلے وہ گھر جا کے مرد مان جاندہ ہے، بیبیاں تے بچیاں تے۔ بھائی گھر مردانگی نہیں دکھائی دی، مرد ہوندہ ہے جن دے گھر انہوں جی پتا ہوئے بھئی سی لین تو نہیں لانا، نہیں تے اس میں ساڑھے نال وہ وال کسے طریقے نال پیش ہو۔ زبان دے روب دی ضرورت نہیں ہوندی، کردار دا روب کرنا ہے ہونا چاہیے۔ میرا مسئلہ یاد رکھنا، عورت جتھے بھی ملے عورت دی عزت کرو۔ یہ مرد دی نشانی ہے کہ عورت دی رسپیکٹ کرے، عورت دی عزت کرے، عورت دی احترام کرے گا، عورتاں نہ لڑنا بھی کو کمال۔ مرد پورا مرد ہوئے نا تے صرف چپ کر جائے تے بی بی دی دون دا سارا ذریعہ نکل جاتا ہے۔ جدے نال نکاح ہویا ہوئے نا، بندہ ہوتے نا صرف بولے نا ہوئے مرد، تے جے گھنٹے بعد بوڑ پیرانا ہاتھ لینا اس تے مڑکو نہیں لوڑے اس کام دی، آؤ پھر ایندی بھی کوئی نہیں لوڑ، بڑھ چپ کر کے کہا کہ ٹھیک ہے جو چلتا ہے چلے۔ تو یہ بندہ پورا مرد ہوئے تو ایک صرف تھوڑا جا ایک تیاڑی پیران تے کھلو جائے تے عورت دوڑ دا سریعہ نکل جاندے، وہ شدیاں انہیں جو گئی ہوندی ہیں، انہوں نے مارنا، تشدد کرنا، گانا کرنا، برا بھلا کرنا، یہ مردانگی نہیں ہے۔ سیدہ فاطمہ آئیاں تے رسول اللہ اٹھ کے کھڑے ہو، اے مردانگی اپنیاں بیٹیاں نال محبت بھی کریا کرو تے اپنیاں بیٹیاں نو عزت بھی دیا کرو۔ اور ایک بات یاد رکھا، کدی بھی دیاں دے او لاڈ نہ ویکھیا ہے جن دی شریعت اجازت نہ دے، اس طرح تسی بیٹیاں خراب کر دے تو بات دور چلی جائے گی۔ واپس آؤ اس جگہ تے کہ اگر تواڈی بیٹی گھر آئے، اس فقیر دا جملہ حضور سرکار دی حدیث پاک سنا، جتنے بھائی بیٹھے حضور دی حدیث سماعت کرو۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ
پیسہ تے بڑا چنگیاں کماں تے بندہ لاندا ہے، سارا تو پیارا پیسہ اللہ نو کیڑا لگدا ہے جڑا ایتھے لائیے تے اللہ نے سب تو زیادہ پسند ہے کسی ایسی جگہ تے لائیے۔ حضور نے فرمایا کوئی بندہ اپنی بیٹی دی شادی کر دے اور وہ دی بیٹی دا گھر آباد نہ ہوئے اور وہ پھر واپس باپ کو دوبارہ آوے، تے جیڑا باپ اس دھی تے خرچہ کرے ان گھر رکھ کے وہ اللہ نو سب تو زیادہ پیارا لگتا ہے۔ آپ نو سمجھ آگی کہ نہ؟ اس گل تو پریشان نہ ہویا کرو کہ اے پھر کچھ بچیاں دے گھر نہیں آباد ہوندے، تو یہ گل تو پریشان نہ ہویا کرو، کوئی شعور والی عورت نہیں چاہتی کہ میرا گھر خراب ہو۔ عزیزان من دیاں گھر آن تے پیار کریا کرو۔ میاں صاحب فرما دینے دیاں لئی پردیس و بابر پتران لئی جاگیرا چپ رہنا منہ کچھ نہیں کہنا تے دھیاں دیاں تقدیرہ۔ بیٹیاں تے تشدد نہ کرو، اولاد دی مرضی نال انہاں دیاں شادیاں کرو، اولاد دی مرضی نال انہاں دے نکاح کرو، اولاد اپنے ماں باپ دی مرضی دے مطابق چلے، اولاد ماں باپ دی مرضی نال چلے تے ماں باپ اولاد دی مرضی نال چلے، وہ سیانے ہوندے نے، وہ چنگے ہوندے نے۔ عزیزو رب دی کائنات سب تو زیادہ غیرت والے میرے پاک محمد مصطفیٰ، میرے نبی پاک نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا تو پوچھ کے انہاں دی شادی فرمائی۔ گل دی وانڈ لگی ہے کہ نہیں لگی؟ ساڈے بندیاں نے اس گل تو بھی غصہ لگ جاندہ ہے، اسی ہن دی اپنی تو پوچھئے میں تیری شادی کریے یا نہ بھئی یہ حق اس نو قرآن اللہ دا دے رہے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ۔ عورت دی بھی مرضی شامل ہونی چاہیے، مرد دی بھی رضا شامل ہونی چاہیے شادی۔ عورت مرد نو پسند کرے، مرد عورت نو پسند کرے تا نکاح بالکل بیٹیاں دی مرضی تو بغیر نکاح نہیں کرنا چاہیے اور بیٹیاں دی مرضی تو بغیر انہاں دا نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ تو میرے نبی پاک سرکار آپ دی شہزادی تشریف لے آئیاں تے حضور اٹھ کے استقبال فرمایا، اور اے گل بڑی رمز والی ہے کہ جتھے حضور خود بیٹھے سن اپنی جگہ سیدہ زہرا پاک میں پیش فرمایا، یعنی آپ بیٹھے سن نا ایک مقام تھے تو سیدہ زہرا پاک تشریف لائے تو آپ نے نہیں فرمایا اتھے بیٹھ جاؤ، جتھے حضور خود بیٹھے سن او جگہ اپنی بیٹی نو عطا فرمائی، آپ دوسری جگہ تے بیٹھے۔ دراصل اس ویلے رسول اللہ ایک باپ دی ذمہ داری بھی نبھا رہے سن کہ باپ دا رویہ اپنی بیٹیاں نال کیسا ہونا چاہیے۔ بیٹیاں دے رویے تے زیادہ کیوں نہیں دسیا گیا؟ کیونکہ بیٹیاں نال اگے ہی پیار تسی کر دے ہو، دیاں والی تسی اکھی بند کر دے ہو، اور میں کہیں ویکھے نے ابے انہاں دیاں دیاں گھر آ جان تو انہاں نہ پہ وہ متھے دے وٹ پا لیندے بھئی یہ کیوں آ گئی ہیں؟ پہنا ادو وٹ پہنن جدو وہ جمدیاں نے بھئی یہ کیوں آئیاں نے، مڑ ادو وٹ پہنن جدو مڑا ہون مڑ مڑ۔ میں یہ گل بھی جاندا ہوں نا بھئی جوائی بھی بندے دے پتر بڑھن راہ نہ پا لین، جوائی بھی بندے بڑھن راہ نہ پا لین، ہن دے راتی راہ نہیں ہوتے، مگر اپنیاں بیٹیاں نو محبت دینا ماں باپ دی ذمہ داری ہے، او آن تے ماں باپ دا دل خوش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دا صدقہ سانو آل رسول دی محبت بھی عطا فرمائے اور اپنی آل اولاد دی بھی محبت عطا فرمائے، تے انہاں دے حقوق ادا کرن دی بھی سان توفیق بخشے کہ جو ساڈی اولاد دے ساڈے تے حق نے، جو ساڈی اولاد ہون دے اعتبار نال ساڈیاں ذمہ داریاں نے، اللہ سان انہاں تو عہدہ برا ہون دی توفیق بخشے اور اسی انہاں پورا کر سکیے، اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ظالم ماں باپ دی صافی چنا اٹھائے، حق ادا کرنے والے چ اٹھائے، وما علینا الا البلاغ۔